बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर में कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीजों की तादाद 1157 हो गई। शहर में 42 रोज में 36 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। PIC में 3 मजीद मुलाजिम कोरोना वायरस का शिकार हो गए। 2 नर्सेज और 1 पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। अब तक PIC में 32 अफराद मूजी वायरस का शिकार हो चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ एंड केयर के मुताबिक पंजाब से कोरोना के 475 नए केस रिपोर्ट होने से सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5326 हो गई है। लाहौर में कोरोना वायरस के 1157 कंफर्म मरीज हैं। इनमें 1096 अफराद सेहतयाब जबकि 28 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। PIC में 3 मजीद मुलाजिम कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अब तक PIC में कोरोना वायरस से 32 अफराद मुतासिर हुए हैं। ज्यादातर मरीज कार्डियक ऑपरेशन थिएटर से रिपोर्ट हुए। 6 डॉक्टर्स, 15 नर्सेज, 9 दीगर मुलाजमीन और 2 मरीज कोरोना का शिकार हुए हैं। जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट को क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जिला कचहरी में अपने फराइज दे रहे थे। चंद रोज कबल वो ऐवान अदल में डिसइंफेक्टिंग टनल के इफ्तिताह पर घर से आए। ये इफ्तिताह सेशन जज लाहौर ने किया था और तमाम इंतजामात सीनियर सिविल जज एडमिन ने किए, जबकि दीगर जजेस भी इस मौके पर मौजूद थे। इसी रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट को सर में दर्द हुआ और बाद में बुखार हो गया। उन्होंने अपना टेस्ट कराया जो कि मुस्बत आया। सेशन जज लाहौर ने मजिस्ट्रेट को छुट्टियां दे दी। बाद में उनको क्वारंटीन मुंतकिल कर दिया गया। सेशन जज लाहौर कैसर नजीर भट्ट और सीनियर सिविल जज शुकेब इमरान ने भी अपना टेस्ट फौरी कराने का फैसला कर लिया है। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब में सरकारी खर्च पर होने वाली इफ्तार पार्टीज पर पाबंदी आयद कर दी है। कहते हैं पाई पाई की बचत करनी है। पाबंदी का इतलाक वज़रा काम पर होगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर वसाइल को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए खर्च करना है। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल में डिसिप्लिन की पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। हालात का तकाजा है कि हम कोरोना वबा से निमटने के लिए ज्यादा से ज्यादा वसाइल फराहम करें। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक में घर में रहें और महफूज रहें की पॉलिसी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हम कौमी वसाइल के अमीन हैं। माह रमजान का आगाज हो गया मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत दूर न हो सकी। हुकूमत की जानिब से स्टोर्स पर रमजान पैकेज का ऐलान भी कारामद साबित न हुआ। खरीदार खजूरें, बेसन, दालों और दर्जा अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया की फराहमी न होने की शिकायत करते नजर आए। माह रमजान शुरू हो गया लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। रमजान पैकेज के तहत ना तो दालें फराहम की गईं और ना ही खजूरें। स्टोर्स पर बेसन भी नायाब रहा, जबकि मसाला जात और दर्जा अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल दस्तयाब ना होने पर शहरी नाला नजर आए। शहरियों का कहना था कि रमजान में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। हुकूमत दावों और ऐलानात की बजाय अमली इकदामात करे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। उनको चाहिए हुकूमत को इक़दाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा इधर तो आते हैं बहुत माशाल्लाह, इधर चीज़ें बिकती भी हैं, लेके जाते भी हैं। बहरहाल इनको चाहिए हुकूमत को कि बेसन और दालें और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सेहत जाता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ हसन अली, सिटी 42। माह रमजान के आगाज के साथ ही माफिया कार्रवाइयां भी मजीद तेज हो गई हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। लीमू की हाई जंप सामने आई है। कीमत 250 से 450 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म हो चुका है। माह मुबारक बरकतें और रहमतें समेटने का मौका, मगर इस बाबरकत महीने में मुनाफाखोर माफिया ने भी मजीद पंजे गाड़ लिए। शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। लीमू 450 रुपए फी किलो के साथ सरे फहरिस्त रहा, जबकि आलू 60 से 70, प्याज 60 से 70, लहसुन 300 और अदरक 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना है कि किसी भी इलाके में सब्जियां और फल सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फरोख्त नहीं की जाती। हुकूमत की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नजर नहीं आते। सब्जी बहुत महंगी ज़्यादा हो गई है और फल भी बहुत, गरीब इंसान तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि गरीब इंसान के लिए तो बिल्कुल लेना नामुमकिन की बात है। ये तो अमीर ही बस चल सकते हैं, गरीबों के लिए बस अल्लाह मालिक है। दूसरी तरफ सब्जी और फल फरोशों का कहना है कि रमजान के आगाज के साथ ही मुनाफाखोर माफिया ने
منڈیوں میں قیمتوں کو بڑھا دیا ہے۔ اس مافیا کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی جب تک سبزی منڈیوں میں قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ منڈی سے لیمن 3 دنوں کے اندر ریٹ بڑھ گیا۔ جو چائنا لیمن تھے وہ 300 روپے کے 5 کلو تھے آج سے 3 دن پہلے، ان 3 دنوں کے اندر 1700 روپے بڑھ گئے ہیں 5 کلو کے اوپر۔ 3 دنوں کے اندر 1700 روپے اضافہ ہو گیا لیمن کے اندر۔ اتنا منافع بخورا انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ بالکل کسی کی وہ بات ہی نہیں سنتا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کم از کم ماہ رمضان میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ مورل بازاروں میں سہولت سٹال لگا دیے گئے، شہریوں کو 5 روپے سے 40 روپے تک ریلیف دیا جا رہا ہے۔ بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے رواں سال صوبے بھر میں کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر رمضان بازار نہیں لگائے گئے۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال نے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے ماڈل بازاروں کو مزید اپ گریڈ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے رواں سال صوبے بھر میں کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر رمضان بازار نہیں لگائے گئے۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال نے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے ماڈل بازاروں کو مزید اپ گریڈ کرنے کا وعدہ کیا تھا، جو تاحال پورا نہیں ہو سکا، لیکن ماڈل بازار کمپنی نے اپنی مدداب کے تحت لاہور کے 10 ماڈل بازاروں میں سہولت سٹالز لگا دیے ہیں۔ سہولت سینٹرز پر سبزیوں میں 5 سے 15 روپے، فروٹس پر 25 روپے تک، کریانہ کی 50 مصنوعات پر 40 روپے، جبکہ چکن کی قیمت پر 12 روپے کا ریلیف دیا جا رہا ہے۔ خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ ماڈل بازاروں میں اشیاء خورنوش کی کوالٹی بھی قابل ستائش ہے۔ شہر میں لاک ڈاؤن کا 33واں روز، پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتوں کی توسیع کی ہے، مگر شہریوں نے لاک ڈاؤن کی پابندی کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ سڑکوں پر روز بروز رش بڑھنے لگا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں 2 ہفتے کی توسیع کے بعد شہر میں معمول کے مطابق زندگی کی گاڑی رواں دواں ہے۔ شہر میں حکومتی ریٹ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی۔ مختلف علاقوں میں دکانوں پر SOPs کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ سبزی اور پرچون فروشوں کی دکانوں پر رش نظر آ رہا ہے۔ شہر سے پولیس ناکے بھی اٹھا لیے گئے ہیں، جبکہ ڈبل سواری پر عائد کی گئی پابندی بھی ہوا میں اڑا دی گئی ہے۔ شہریوں کی لاپرواہی سے بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے بگڑتی صورتحال، جزوی لاک ڈاؤن کا 33واں روز ہے۔ 1,96,373 شہریوں کی چیکنگ عمل میں لائی گئی۔ DIG آپریشنز رائے بابر سعید کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران چیکنگ کے عمل میں 1,81,792 شہریوں کو وارننگ دے کر گھروں کو واپس بھیجا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 2,083 FIRs درج کی جا چکی ہیں۔ اسی طرح 1,70,433 گاڑی اور موٹر سائیکل مالکان کو چیک کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 4,872 ٹیکسیز، 6,974 گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر بند کیا گیا۔ شہریوں سے شورٹی بانڈز لینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس کی عدم فراہمی کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت کا حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار، محکمہ صحت کو درخواست گزار ڈاکٹرز کے خلاف انضباطی کارروائی کا اختیار دے دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے ڈاکٹر زہیب لیاقت سمیت دیگر ڈاکٹرز کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے ڈاکٹرز کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق درخواست گزار ڈاکٹرز کا کورونا سینٹرز میں ڈیوٹی کرنا ثابت نہیں ہوا۔ درخواست گزار ڈاکٹرز نے موجودہ حالات میں حکومتی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان سے متعلق سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ پوری دنیا کو اندیکھی وبا کا سامنا ہے اور ترقی یافتہ ممالک بھی اپنے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان مہیا نہیں کر پا رہے۔ ہماری حکومت وبا کے خلاف اپنے دستیاب وسائل کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ حکومتی اقدامات کے باوجود کوئی حکم جاری کرنا ناانصافی ہوگی۔ درخواست گزار ڈاکٹرز نے کورونا مریضوں کی وارڈز میں ڈیوٹی کرنے سے متعلق غلط بیانی کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاء افسر نے درخواست گزار ڈاکٹرز کی کورونا وارڈ میں ڈیوٹی نہ ہونے کا جواب جمع کرایا۔ حکومتی جواب کے مطابق کورونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے لیے اسٹور میں حفاظتی سامان موجود ہے۔ ڈاکٹر سرکاری ملازم ہیں، اپنے محکمے سے رجوع کیے بغیر براہ راست عدالت سے رجوع نہیں کر سکتے۔ درخواست گزار کے مطابق کورونا سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹرز اور متعلقہ سٹاف کو حفاظتی کٹس فراہم نہیں کی گئیں۔ درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کیا جاتا ہے۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا اور صدر عرفان اقبال شیخ، نائب صدر میاں زاہد جاوید، اکبری منڈی اور دیگر مارکیٹس کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ اکبری منڈی کے تاجران کو ناجائز تنگ نہیں کرے گا، لیکن ناجائز منافع خوری اور مقررہ حد سے زیادہ ذخیرہ اندوزی پر باز پرس ہوگی۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد خان عبدالی۔ صوبائی وزیر صحت میاں
لاہور چیمبر پہنچے تو صدر عرفان اقبال شیخ نے تاجران کی شکایت کے حوالے سے صوبائی وزیر کو آگاہ کیا۔ عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ عقبی منڈی کے تاجران کے ہول سیل سٹاک کو ذخیرہ اندوزی قرار دے کر ناجائز ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو مس یوز اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا تو پورا ایک سپلائی چین سسٹم خراب ہوگا، چیزوں کی شارٹیج ہو جائے گی، جب شارٹیج ہوگی تو پرائسز آپ کو پتہ پھر بڑھیں گی، اور پھر یہ رمضان کا مہینہ ہے تو ایک بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی آئے گی۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے تاجران کی شکایت سننے کے بعد کہا کہ کسی کو ناجائز ہراساں یا تنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سٹاک رکھنے کے حوالے سے SOPs کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ میاں اسلم اقبال نے کہا کہ کرونا آیا تو ناجائز منافع خوروں نے آٹا، چینی اور سیمنٹ مہنگا کر کے اپنی جیبیں بھریں۔ سیمنٹ بڑھا دیا گیا، سیمنٹ کی بوری 60 روپے بڑھ گئی۔ کیوں بڑھ گئی جی بتائیے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ پبلک کے ذخائر ہیں، یہ چاہے ریت ہے، چاہے بجری ہے، چاہے لائم سٹون ہے، یہ پبلک کے ذخائر ہیں، حکومت کے وسائل ہیں۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ بزنس کمیونٹی انہیں اپنا ساتھی سمجھے، لیکن ناجائز منافع خوروں سے معاشی طور پر کمزور آدمی کو بچانا بھی حکومت کا فرض ہے۔ کیمرامین علی حسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ نے معروف تاجر نعیم میر کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ بے بنیاد درخواست دائر کرنے پر انجمن تاجران کے سیکرٹری جنرل کو 50,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ عدالت عالیہ نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ لاک ڈاؤن برقرار رکھنا ہے، نرمی کرنی ہے یا لاک ڈاؤن ختم کرنا ہے، یہ حکومتی پالیسی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے معروف تاجر نعیم میر کی درخواست پر 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار نعیم میر نے سستی شہرت اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی۔ اشیاء خورنوش سمیت دیگر ضروری نوعیت کی دکانیں SOPs کے تحت کھلی ہیں۔ حکومت ضرورت کے مطابق اپنی پالیسی تبدیل کر کے کاروبار اور دکانیں کھول رہی ہے۔ اس طرح کی بے بنیاد درخواستوں سے عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بے بنیاد درخواستوں کو روکنے کے لیے یہ عدالت درخواست گزار کو 50,000 جرمانہ عائد کرتی ہے۔ نعیم میر نے سیاسی مقاصد، سستی شہرت حاصل کرنے اور بددیانتی کی بنیاد پر درخواست دائر کی۔ نعیم میر نے درخواست کے ذریعے ملک و قوم کی خدمت میں مصروف اداروں کی توجہ دوسرے امور سے ہٹانے کی کوشش کی۔ لاک ڈاؤن کے دوران درخواست گزار یا کسی بھی شخص کے پاس مثبت آئیڈیا ہو تو وہ حکومت سے براہ راست رجوع کر سکتا ہے۔ بلا شبہ کورونا متاثرین اور علاقے کا ڈیٹا حکومت کے پاس ہے۔ حکومت ہی مختلف علاقوں میں کاروبار کھولنے کی اجازت دینے یا نہ دینے کا بہتر فیصلہ کر سکتی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے کاروبار کھولنے کی اجازت دینے کا اختیار لاہور ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے۔ حکومتی ڈیٹا کے مطابق اس وقت کاروبار کھولنے کی اجازت دینا لوگوں کو اندھے کنویں میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ درخواست گزار نے خود دستاویزات لگائے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کے دوران بڑے معاشی پیکیجز دیے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کے بعد ٹرین آپریشن 10 مئی کو چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آٹا چینی سکینڈل میں 6,000 ارب کی کرپشن ہوئی، وزیر ہو یا فقیر کوئی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے ریلوے ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے باعث ہر ماہ 5 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ریلوے 10 مئی کو ٹرینیں چلانے کی نئی تاریخ دے گا۔ لاک ڈاؤن جس دن ختم ہوگا 24 گھنٹے میں ٹرینیں چلا دیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ تمام ریلوے ملازمین کا ایک گریڈ بڑھنا چاہیے۔ شیخ رشید احمد ایک بار پھر مخالفین پر برس پڑے، کہتے ہیں نون لیگ 3 لوگوں کی جماعت بن گئی ہے۔ شہباز شریف جو سوچ کر پاکستان آئے ان کی سیاست کا جنازہ نکل گیا۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو سوچ کے آئے تھے اس کا جنازہ سیاسی جنازہ نکل گیا۔ ان کی اپنی بھتیجی سے نہیں بن رہی، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اس کی بھتیجی کہہ رہی ہے کہ عباسی کو، خاقان کو بناؤ صدر، اور شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میرا کیس سیریس ہے، ڈرامے نہ کریں۔ شیخ رشید احمد نے آٹا چینی سکینڈل میں 6,000 ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ وزیر ہو فقیر سب رگڑے جائیں گے، عمران خان کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ 6,000 ارب کی کرپشن کا معاملہ ہے، اس میں وزیر ہوا، فقیر ہوا، پیر ہوا، سارے رگڑے جائیں گے۔ ٹائم تو لگے گا آف کورس۔ وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ ٹرین سروس بند ہونے سے ماہانہ 5 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ حکومتی احکامات کی روشنی میں ہی ٹرین آپریشن بحال کریں گے۔ کیمرمین علی عباس کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے بیان پر رد عمل، کہا موصوف رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آ سکے۔
رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ ایک سیٹ کی پارٹی کا لیڈر بڑی جماعت کے لیڈر کے بارے میں بات کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ شہباز شریف میاں نواز شریف کے نامزد صدر ہیں، پوری جماعت ان کی قیادت میں متحد ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے لیے ان کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز میاں نواز شریف کا اعتماد اور محبت ہے، ان کو کسی شیخ رشید سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ پنڈی کے موصوف بھی آج جہاں موجود ہیں وہ بھی ان دونوں کے مرہون منت ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ کسی بڑے نے کیا خوب کہا ہے، اندھا کیا جانے بسنت کی بہار، اس لیے بہتر ہے اپنے کام سے کام رکھیں، وہ بھی ان سے نہیں ہو پا رہا۔ انہوں نے کہا کہ نالائکوں اور نااہلوں کی حکومت کا کنڈکٹر اپنی کٹھارہ حکومت کی فکر کرے، ہماری جماعت کے لیے ہم موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے ہر سطح پر شفافیت اور میرٹ کو فروغ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے نئے تعینات ہونے والے چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں، پہلی اور آخری ترجیح کورونا کا پھیلاؤ روکنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے نئے تعینات ہونے والے چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں، پہلی اور آخری ترجیح کورونا کا پھیلاؤ روکنا ہے۔ دکھی انسانیت کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جانفشانی سے فرائض کی انجام دہی ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ انتظامی افسران ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں۔ اس موقع پر پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب افتخار علی سہو بھی موجود تھے۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ چیف سیکرٹری کی زیر صدارت پہلا اجلاس ہوا۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے بریفنگ دی۔ کہتے ہیں عوامی مسائل کا حل، گورننس اور پبلک سروس ڈیلیوری کی بہترین ترجیح ہے۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حکومتی احکامات پر ان کی روح کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ چارج سنبھالنے کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب نے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مومن آغا، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ نبیل آوان، سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور سیکرٹری صنعت ظفر اقبال نے چیف سیکرٹری کو بریفنگ دی۔ چیف سیکرٹری جواد رفیق کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسی کے مطابق عوامی مسائل کا حل، گورننس اور پبلک سروس ڈیلیوری کی بہتری ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پنجاب حکومت کی کورونا ٹیسٹنگ لیب میں کام کرنے والے عملے کو اضافی بنیادی تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا۔ 24 گھنٹے اوپن ٹیسٹنگ لیب میں کام کرنے والے عملے کو ہر ماہ اضافی تنخواہ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے پنجاب حکومت سے کورونا ٹیسٹنگ کی مرکزی لیب میں خدمات سر انجام دینے والی مولیکولر بایولوجسٹ اندلیب حنیف نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اندلیب حنیف اور لیب کے دیگر عملے کی کورونا ٹیسٹنگ کے لیے خدمات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے اندلیب حنیف کو بطور انعام 1 لاکھ روپے کا چیک، جبکہ صوبائی وزیر صحت نے اندلیب حنیف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب حکومت کی کورونا ٹیسٹنگ لیب میں کام کرنے والے عملے کو اضافی بنیادی تنخواہیں دیں گے۔ ماہ رمضان کی پہلی افطاری، پولیس اور ٹریفک اہلکاروں نے ناکوں پر ہی افطاری کی۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں شہریوں کو آگاہی بھی دے رہے ہیں، مذہبی فرائض کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سر انجام دینا بھی ضروری ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ افطاری گھر پر ہی کرے، مگر شہر میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے پولیس اہلکار بے ہنگم ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک وارڈنز ناکوں پر اور دوران ڈیوٹی ہی افطاری کر رہے ہیں۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، فرائض کی ادائیگی کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ کوئی بات نہیں، جو ڈیوٹی ہے وہ بھی کرنی ہے، جو افطاری ہے وہ بھی کرنی ہے۔ افسران کا جیسے حکم ہے اور جس طرح کے ملک کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیوٹی بھی کریں گے، انشاءاللہ افطاری بھی باری باری ادھر کریں گے۔ ہماری ڈیوٹی جو ہے یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس میں تھوڑا لوگوں کو انسٹرکشن کرنی ہے، ان کو وارننگ دینی ہے، تو اس آفت سے اللہ نجات دلائے۔ روزے کے دوران تمام دن سڑکوں پر فرائض کی انجام دہی کے لیے اہلکار اپنے کام میں مگن ہیں۔ ٹریفک پولیس اہلکار مختلف شاہراہوں پر عوام کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ہمارے جذبات وہ آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ بڑی دل جوئی سے اور ہمت سے ڈیوٹی کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں اس کرونا کے بارے میں، اور آپ نے خود بھی دیکھا ہم نے اپنے پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے افطاری بھی کی ہے،
लोगों को एजुकेट भी किया कि वो अपने घरों में मौजूद रहें और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब तक ये तब्दीली आ जाए। दूसरों को अफ्तार से कबल घर भेजने वालों की अफ्तारी सड़क पर ही होती है। किसी को जगह मिल गई तो बैठ गए, वरना खड़े खड़े ही अफ्तारी कर ली जाती है। कैमरामैन अली शेख के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन हिलाल अहमद पंजाब इब्रारुल हक कहते हैं कि कोरोना वायरस जैसे वाक़यात से ही कौमें पहचानी जाती हैं। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर एजाज आलम ने कहा, वबा से निमटने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे हीरोज़ हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम में लाहौर के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी, चेयरमैन हिलाल अहमद पंजाब इब्रारुल हक और सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर एजाज आलम ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर ग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से तैयार किए गए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की तकरीब रूनुमाई भी की गई। हिलाल अहमद पंजाब के चेयरमैन इब्रारुल हक ने कहा कि कोरोना वायरस जैसे मुश्किल वक्त में ही कौमें पहचानी जाती हैं। रमज़ानुल मुबारक में हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारे गुनाह माफ़ कर दे। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, पहला रोज़ा है। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है अपने गुनाह माफ़ कराने का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें कोविड-19 के हवाले से। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर एजाज आलम का कहना था कि डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ को भी सलूट करना चाहिए, वो भी हमारे हीरोज़ हैं। दुनिया में कोई हुकूमत अकेली इस वबा का मुकाबला नहीं कर सकती, अवाम को साथ देना चाहिए। दुनिया की कोई भी हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक हम मिलकर उसका साथ ना दें। तो यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी उन पर बहुत उम्मीद है कि वो हमें इस जंग में कामयाब कराएंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा कि लाहौर में काम करने वाली कंपनी ग्रीन क्लॉथिंग रोजाना की बुनियाद पर 50,000 किट्स तैयार कर सकती है, जो शहरियों को मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पर दस्तयाब होंगी। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। मेट्रो पाकिस्तान एम्प्लॉयज मुस्तहिकीन की मदद के लिए निकल पड़े। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 408 फूड हैम्पर्स का अतिया दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राहुल शाह। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर में मेट्रो पाकिस्तान एम्प्लॉइज उसामा मजीद, हमाद मजहर, बिस्मा मलिक और उमर शफीक ने फूड हैम्पर्स का अतिया दिया। सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मियां खालिद महमूद, रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर याद तारड़ और DGPDM में राजा खुरम शहजाद उमर ने अतिया वसूल किया। इस मौका पर मियां खालिद महमूद ने कहा कि मेट्रो पाकिस्तान एम्प्लॉइज की काविश को कदर की निगाह से देखते हैं, जबकि PDM में कोरोना वायरस से मुतासिर की फैमिलीज को राशन भी फराहम कर रही है। पाकिस्तान मेट्रो कैश एंड कैरी के एम्प्लॉइज़ का शुक्रिया करता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपनी मदाद के तहत ये फूड हैम्पर तैयार करके PDM के हवाले किए और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे पंजाब के मुस्तहिक लोग हैं ये फूड हैम्पर उन तक पहुँचाए जाएँ। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर याद तारड़ ने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज का इस तरह हम वतनों की मदद के लिए आगे आना काबिल तहसीन है। मुस्तकीन तक इमदाद को पहुँचाने के लिए डैशबोर्ड भी तश्कील दे रखा है। DG डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राजा खुरम शहजाद उमर ने कहा कि इनके पास तमाम इलाकों का डेटा मौजूद है, ताम मेट्रो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज जहाँ चाहें वहाँ भी तकसीम किया जा सकता है। लाहौर के काफी इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, जहाँ इमदाद की जरूरत भी है। मैंने जो मेट्रो कैश एंड कैरी के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने ये डोनेट किया, उनसे पूछा कि अगर उनकी कोई एक्सक्लूसिव प्रेफरेंस है तो हम उन लोगों में ये तकसीम कर देते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने ये कहा जी कि आप जहाँ पे भी आपके पास नीडी लोग हैं तो वो ठीक है, तो नीडी लोग और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि पहले भी उनमें ये चीज़ ना डिस्ट्रीब्यूट हुई हो, हमारा एक डिटेल्ड सिस्टम है। हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर में DC साहब के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। मेट्रो पाकिस्तान के उसामा मजीद ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुस्तकीन के साथ खड़े हैं। ये हमारा एम्प्लॉयज़ का डोनेशन था, जो एम्प्लॉय ने खुद डोनेशन इकट्ठा किया और PDM तक पहुँचाया ताकि वो नीडीज़ को आगे सर्व कर सकें। मेट्रो पाकिस्तान की जानिब से मुतासिर की इमदाद काबिल तहसीन है। मुश्किल की इस घड़ी में सबको मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।